بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ویژن میں خوش آمدید۔ مستند اور تحقیقاتی خبروں کے لیے نیوز ویژن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایران کے دارالحکومت تہران میں ہونے والی میٹنگ کے بارے میں، ایران کے مصالحتی کردار کے بارے میں، اور آخر میں بات کریں گے ہندوستان کی پریشانیوں کے بارے میں۔ چند دن پہلے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی حکومت کی میزبانی میں طالبان اور افغان کے درمیان مذاکرات ہوئے، جو یقیناً امریکہ اور عالم کفر کے لیے حیرت اور صدمے کا باعث ہیں، کیونکہ امریکہ اس خطے سے جس طرح فرار ہو رہا تھا اس سے تو پورے خطے میں آگ لگ جانی تھی، اور یہی امریکہ کا مقصد بھی تھا۔ امریکہ کو خطے سے نکلتے وقت تمام اسٹیک ہولڈر سے معاملات اور پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولہ طے کرنا چاہیے تھا، جو اس نے دانستہ نہیں کیا، تاکہ طالبان اور افغان حکومتی فورسز لڑتی رہیں اور مارا چاہے کوئی بھی جائے، بہرحال نقصان مسلمان کا ہی ہو۔ اس ساری صورتحال میں کوئی مسلمان ملک یا مسلمانوں کا کوئی خیر خواہ لیڈر ہی برسر پیکار فورسز میں مفاہمت یا مصالحت کروا سکتا تھا۔ مصالحت کی خواہش بہت سے ممالک رکھتے ہوں گے، مگر امریکہ کی ناراضگی مول لینے کا حوصلہ کسی میں نہیں۔ تاہم ایران امریکہ کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، اس لیے ایران نے مسلمان ملک افغانستان اور مسلمان گروہ طالبان کے درمیان مصالحت کا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس خانہ جنگی سے نہ صرف افغانستان بلکہ اس کے سارے ہمسایہ ممالک متاثر ہو سکتے ہیں، بلکہ پورا خطہ آگ اور خون میں نہا سکتا ہے، اور امریکہ کی درپردہ خواہش بھی یہی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ایران کا مصالحتی رول خالصتاً سیاسی ہے، اسے مذہبی رنگ نہ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، مگر کچھ مسلمان ممالک کی ایما پر جس قدر زہریلا پروپیگنڈا ایران کے خلاف کیا گیا، اس سے ایران کو امریکہ اور اسرائیل سے بھی خطرناک ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی، مگر حق ہمیشہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، باطل کے مقدر میں ذلت ہوتی ہے۔ ایران نے ہمیشہ مسلک اور فرقہ سے بالاتر ہو کر مسلمانوں کو سپورٹ کیا، وہ مسلمان لبنان کے ہوں یا فلسطین کے، شام کے ہوں یا افغانستان کے، اور یہ سپورٹ چاہے مصالحت کرانے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال ایران کا مصالحتی کردار خطے کے تمام ممالک ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خود طالبان ایران کے بڑے چینل پر اپنا موقف پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ ماضی میں جو زیادتیاں طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوئیں، ان کو کسی بھی طور پر دہرایا نہیں جائے گا، بلکہ طالبان ترجمان نے شیعہ ہزارہ کمیونٹی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ ایران مصالحتی کردار کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کے مختلف مکاتب فکر آپس میں قریب آ رہے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کی میٹنگ کے بعد تہران اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جو بہت ہی حوصلہ افزا اور عین اسلام کی روح کے مطابق ہے۔ اس اعلامیے کے چیدہ نکات یہ ہیں: لوگوں کے مکانات، ذاتی املاک، مساجد، ہسپتالوں اور پبلک مقامات پر حملوں کی مذمت اور ذمہ دار عناصر کے خلاف ٹھوس اقدامات پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں شامل تمام گروہوں اور افغان حکومت نے ایران کے مصالحتی کردار کی بہت تعریف کی اور اس کے اقدامات کو افغانستان میں دیرپا امن کا ضامن قرار دیا۔ آخر پہ ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی پریشانیوں کی، جو افغانستان میں طالبان کی فتوحات کی وجہ سے ہندوستان کو لاحق ہیں۔ افغان گروپس کی ایران میں میٹنگ کے دوران ہندوستان کے وزیر خارجہ بھی ایران میں موجود تھے، اگرچہ بظاہر وہ ایران کی نئی حکومت کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کے ساتھ وہاں گئے، مگر مقصد ایران کے ذریعے طالبان سے ہندوستان کے لیے بہتری کا کوئی راستہ نکالنا ہو سکتا ہے۔